کسی شہر میں 3 دوست رہتے تھے۔ ان کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ وہ مل کر کاروبار کرتے تھے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ بدقسمتی سے ان کا کاروبار تباہ ہو گیا اور وہ تنگ دستی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک دن وہ تینوں دوست آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ تبھی ان میں سے ایک دوست بولا، میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں کسی دوسرے شہر میں جا کر ایک کاروبار شروع کرنا چاہیے۔ جب اس نے یہ بات کی تو دوسرا دوست اس کی بات سن کر کہنے لگا، ہاں میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ہمیں دوسرے شہر میں جا کر قسمت آزمانی چاہیے۔ تینوں دوستوں میں یہ فیصلہ ہوا کہ وہ اگلے دن صبح سویرے دوسرے شہر روانہ ہو جائیں گے۔ اگلے دن وہ تینوں دوست کچھ پیسے اور ضروری سامان لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ تینوں دوست راستے میں جب جنگل سے گزر رہے تھے تو ان کی نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ انہوں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک سونے کی اینٹ تھی۔ سونا دیکھ کر ان تینوں دوستوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور ان میں سے ایک دوست بولا، یہ سونا لے کر تو ہم بہت امیر ہو جائیں گے۔ دوسرا دوست بولا، ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو۔ ان میں سے ایک دوست کچھ دیر سوچ کر بولا، میں سوچ رہا ہوں کہ اب ہم اس اینٹ کو 3 برابر حصوں میں بانٹ لیتے ہیں۔ اس دوران انہیں بھوک نے ستایا۔ انہوں نے اپنے ایک دوست کو پیسے دے کر قریبی شہر میں بھیجا کہ کھانے کا سامان لے آئے۔ جب وہ شہر کے لیے روانہ ہوا تو باقی 2 دوستوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے تیسرے ساتھی کا واپسی پر قصہ ختم کر دیں تاکہ ہم اس اینٹ کے 2 برابر حصے کر لیں۔ لالچ نے انہیں اندھا کر دیا تھا اور انہوں نے اپنے تیسرے ساتھی کو جان سے مار دینے کی سازش کی۔ تیسرا دوست جب شہر پہنچا، اس نے کھانے پینے کے لیے کچھ سامان لیا اور پھر خود تو خوب پیٹ بھر کر عمدہ کھانا کھایا اور پھر سوچنے لگا، میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کے لیے جو کھانا خریدا ہے اس میں زہر ملا دیتا ہوں تاکہ وہ دونوں کھانا کھا کر مر جائے اور میں اکیلا سونے کی اینٹ کا مالک بن جاؤں۔ جب وہ کھانا لے کر جنگل میں واپس پہنچا تو اس کے دونوں ساتھی بہت ناراض ہوئے اور کہنے لگے، تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تمہیں پتا نہیں کہ ہمیں کتنی بھوک لگی ہوئی ہے؟ بھوک سے ہمارا کتنا برا حال ہو رہا ہے۔ کہہ کر ان دونوں نے اپنے دوست پر حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ اب دونوں دوستوں میں سے ایک دوست بولا، اب تو یہ سونے کی اینٹ ہم لیں گے اور ہم اس کے مالک بن گئے ہیں۔ دوسرا دوست بولا، ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، بھوک بہت لگی ہے، چلو پہلے کچھ کھانا کھا لیں اور پھر بعد میں اینٹ کو برابر تقسیم کر لیں گے۔ اب دونوں دوست اطمینان سے کھانا کھانے بیٹھے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ موت ان کے سر پر بھی منڈلا رہی ہے۔ انہوں نے جب کھانا کھانا شروع کیا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گئے اور سونے کی اینٹ وہیں پر پڑی رہ گئی۔ اس طرح تینوں کو لالچ کی سزا مل گئی۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کہانی کو لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ اسی طرح کی مزے کی کہانیاں سننے کے لیے تھینک یو، اللہ حافظ۔